شام کے بارے میں بہت احادیث ہمیں ملتی ہیں. میں تقریباً 20 صحیح احادیث جو علماء نے لکھی ہیں کہ 20 صحیح احادیث ہیں شام کے بارے میں، یعنی وہ احادیث جن کو محدثین کہتے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہیں. احادیث تو بہت زیادہ ہیں شام کے بارے میں، لیکن کچھ ضعیف ہیں، کچھ حسن ہیں. ان احادیث کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث ہیں. تو ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہم جب سیرت پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 دفعہ شام کا سفر کیا ہے. ایک دفعہ آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا تھا جب آپ کی عمر 12 سال تھی، اور دوسری دفعہ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، مزاربہ کا جو تجارتی معاہدہ ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کا سفر کیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ایک سفر قریش کے لوگ سردی میں کرتے تھے، ایک سفر گرمی میں کرتے تھے. یہ جو گرمی سردی کا سفر ہے، ایک سفر ان کا گرمی کے موسم میں شام کی طرف ہوتا تھا اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف ہوتا تھا. تو عربوں کا جو جزیرۃ العرب میں رہنے والے، یعنی جو آپ آج کے دور میں اس کو سعودی عرب کہہ لیں یا حرمین کہہ لیں، یہاں جو رہنے والے لوگ تھے ان کا شام کی طرف آنا جانا رہتا تھا. تو شام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ شام کی فضیلت کیا ہے، دوسرا شام کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ پیشن گوئیاں کی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ پیشن گوئیاں قرآن کریم میں آتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں علامات قیامت بتائی ہیں وہ ساری بھی پیشن گوئیاں ہیں. ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھے کہ ان احادیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور پھر ان احادیث کی روشنی میں میری ذمہ داری کیا ہے. اصل کرنے کا کام یہ ہے. ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا اور ان کو فرمایا کہ آپ یمن چلے جائیں، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کے بالکل آخری ایام تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ جب تم واپس یمن سے آؤ گے لعلک ان تمر بمسجدی ھذا او قبری، تو تمہارا گزر یا میری مسجد پر ہوگا یا میری قبر پر ہوگا، یعنی میری تم سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو مدینہ سے رخصت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مدینہ کی حدود سے باہر نکل گئے. حضرت معاذ سواری پر سوار تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدل چل رہے تھے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ رونے لگے، ان کی ہچکیاں بن گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ پھیر دیا، اس لیے تاکہ ان کو کچھ آرام آئے، کچھ ان کا رونا بند ہو. اور آپ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ اے معاذ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، کہیں بھی ہوں. من کانوا وأین کانوا، مقصد یہ تھا کہ آپ یمن جا رہے ہیں، مجھ سے دور جا رہے ہیں، تو آپ یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے میں اتنا دور ہو جاؤں گا. تو ٹھیک ہے، ایک فطری دکھ تکلیف ہے، لیکن اگر تم میری شریعت پر، میرے دین پر عمل کرو گے تو تم میرے قریب ہو، دور رہ کر بھی قریب ہو، اور اگر دین پر عمل نہیں کرو گے تو قریب رہ کر بھی دور ہو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، جس کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں جن کا، یہ سارے کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں رہتے تھے، کچھ مدینہ میں رہتے تھے، لیکن یہ حضور کے دشمن تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اب ہم نے جو کنکلوڈ کرنا ہے آخر میں وہ یہ کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے ساری صورتحال میں. اسی شام کے حوالے سے جو میں نے بات عرض کی، میں نے بتایا نا کہ شام ان 4 ملکوں کو کہا جاتا ہے، لبنان، اردن، فلسطین اور شام. اس کو ارض شام کہا جاتا ہے.
ابھی 6 جنوری 2025 کو آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا ہے 6 جنوری 2025 کو، ان میں ان چاروں ملکوں کو شامل کیا ہوا ہے۔ 6 جنوری 2025 کو اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ شائع کیا ہے، اور اس نقشہ شائع کرنے کا مطلب یہ کہ ہمارا منصوبہ یہ ہے کہ ہم نے ان چاروں ملکوں پہ قبضہ کرنا ہے، جس میں شام، لبنان، اردن اور فلسطین۔ اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک یہ جو ایریا ہے، دریائے نیل افریقہ میں ہے اور دریائے فرات عراق میں ہے، تو دریائے نیل سے دریائے فرات تک اسرائیل کا جو جھنڈا ہے وہ بھی اسی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا جو ایریا یہ ہمارا ہے، یہ یہودیوں کا ہے۔ یہ جو صہیونی ریاست کی بات کی جاتی ہے نا، زائنزم کی جو بات کی جاتی ہے، اس میں ہم یہاں پہلے کافی تفصیلی موضوعات یہاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، فلسطین کے حوالے سے، زائنزم کے حوالے سے ہم اس پہ کافی یہاں بیانات ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ شائع کیا گیا ہے، تو اگر آپ گریٹر اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں اور جو میں نے آپ کو ارض شام کے حوالے سے بتایا کہ ارض شام کس کو کہا جاتا ہے اس کو دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ وہی ارض شام ہے جس کو ہم پڑھتے رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اسی کو اسرائیل یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی یہ پورا خطہ ہے جس پہ میں قبضہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں نا، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے، وہ ہم سے لڑ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں۔